بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب ہمیشہ خوش آباد اور ہنستے مسکراتے رہیں۔ ایک اور صبح اور پھر بہت سارے وہی کام، وہی روٹین اور وہی باتیں۔ نئی ویڈیو کے ساتھ ہم آج اپنے کچن میں موجود ہیں، ساتھ ساتھ کوکنگ کریں گے، اپنے آرڈرز بھی ریڈی کریں گے اور آپ کو میں کچھ ٹپس بتاؤں گی جو آج تک میں نے سیکھا ہے۔ ان 2 مہینوں میں میں نے بہت کچھ سیکھ لیا ہے اور بہت سارے جو سبق بھی ملے ہیں مجھے۔ میرے پاس ایک بہت اچھی نیوز بھی ہے میری جو بہنیں فوڈ پانڈا پہ کام کر رہی ہیں ان کے لیے۔ تو ایک بہت بڑے مسئلے کا حل لے کر آئی ہوں، میں آج آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی، کیونکہ یہ مسئلہ صرف مجھے ہی پیش نہیں آ رہا، باقی جو نئے کام سٹارٹ کرتی ہیں ان کو بھی پیش آتا ہے، اور آئی تھنک جو کام کر رہی ہیں ان کے ساتھ بھی یہ ایشو ہوتا ہی ہوگا۔ جب بھی وہ کوئی نئی چیز بناتی ہوں گی، اس کو کیلکولیٹ کرنا، اس کی سرونگ کی پرائس نکالنا، یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم اس کے لیے کیا حل لے کر آئے ہیں۔ ٹھیک ہے، آج ابھی میرے پاس آرڈر آیا تھا 4 کباب فرائی کا، تو وہ میں کر رہی ہوں کباب فرائی۔ میں نے پہلے اس میں پیاز ڈالے ہیں، ہری مرچیں ڈالی ہیں اور ٹماٹر ڈالے ہیں، تو پھر اس کے بعد سرخ مرچ اور ہلدی، نمک اور تھوڑا سا گرم مسالہ ڈالا ہے، اور اب میں اس میں 4 کباب فرائی ہیں تو اس میں میں 8 کباب ایڈ کروں گی، کیونکہ میرا ایک کباب فرائی جو ہے اس میں 2 کباب ایڈ ہوتے ہیں اور کچھ مرچیں، ٹماٹر اور پیاز اور مسالے ایڈ کر کے پھر اس کو میں اچھے سے فرائی کرتی ہوں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ میں ایک چیز اگر ایک ڈش میں بنا رہی ہوں تو اس کو ویریشن دیتی ہوں میں۔ جیسے ابھی کباب ہیں، شامی کباب ہیں، تو وہ خالی کباب بھی سیل ہوتے ہیں، اور پلاؤ کے ساتھ میں نے ڈیل بنائی ہے پلاؤ شامی کباب کی، اور میں نے ایک اور ڈیل بنائی ہے پراٹھا شامی کی اور کباب فرائی کی، یعنی کہ یہ میرے صرف ایک شامی کباب سے جو ہے وہ 3 ڈشز الگ الگ جو ہیں وہ ہر کوئی چوز کر سکتا ہے جس کو جو پسند ہو۔ تو ابھی یہ 4 کباب فرائی کا آرڈر ہے تو اس کو میں ریڈی کر رہی ہوں۔ میں نے اس میں 8 کباب فرائی، کباب کا مسالہ ڈالا ہے، سوری کباب فرائی نہیں، کباب کا مسالہ ڈالا ہے۔ اور کباب کا مسالہ میں کیسے ڈالتی ہوں، جو میرے پاس سانچہ ہے کباب بنانے والا، شامی کباب بنانے والا، اس سے میں میئر کر کے پھر وہ ایک ایک کر کے ایڈ کرتی ہوں۔ تو اس طرح تکے سے کام نہیں کرتے، جو بھی کام کرنا ہے آپ نے بڑے طریقے سے اور بڑے پرفیکشن کے ساتھ کرنا ہے۔ یہ میں آپ کو تھوڑا سا کلوز کر کے دکھا دوں، یہ دیکھیں، یہ ہے میرے 4 کباب فرائی، اور ان کو اب اچھے سے بھون لینا ہے۔ جو ٹماٹر ہیں وہ بھی بالکل سافٹ ہوں، گلے ہوئے ہوں اس کے اندر، اور پیاز بھی جو ہیں وہ نظر نہیں آنے چاہیے۔ آپ نے ان کو بھون لینا ہے، تقریباً لائٹ سا براؤن کر لینا ہے، پھر اس میں مسالے ایڈ کرنے ہیں، ٹماٹر اور ہری مرچیں ایڈ کرنی ہے، اور اینڈ میں دھنیا بھی ایڈ کرنا ہے۔ انسان جہاں بھی کام کرتا ہے، وہ چاہے کوئی آفس ہو، چاہے اسکول ہو، چاہے کسی بھی ادارے میں جب ہم جاتے ہیں کام کرتے ہیں، تو وہاں پر ہمارے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے۔ تو مجھے بالکل بھی اس کے بارے میں آئیڈیا نہیں تھا، میں نے کہاں سے یہ سٹارٹ کیا، کیوں مجھے اس کا خیال آیا، یہ بھی میں آج آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ مجھے فوڈ پانڈا پہ کام کرنے کا خیال کیوں آیا۔ کوکنگ کرنا میرا پیشن بھی ہے، اور مجھے اچھا لگتا ہے، چاہے تو سارا دن کوکنگ کرنی ہو تو میں کبھی نہیں تھکتی تھی نا کوکنگ کرنے سے۔ تو یہ شوق کہہ لیں، اور پھر بعد میں ایک ضرورت بھی تھی۔ ضرورت اس طرح کہ میرا بیٹا ہے ماشاءاللہ سے، وہ پڑھ رہا ہے یونیورسٹی میں، تو میں بیسیکلی یہاں سے نہیں ہوں، اسلام آباد سے، تو میں کسی اور سٹی سے، چھوٹے سے سٹی سے میں یہاں پر شفٹ ہوئی ہوں، اور شفٹ ہونے کی بھی ایک وجہ ہے، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ میرا بیٹا ہے، ایک پڑھتا تھا ادھر یونیورسٹی میں، اور وہ رہتا تھا ہاسٹل میں۔ تو ہاسٹل کا کھانا تو آپ سب کو پتہ ہوگا، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہاسٹلس کا کھانا کیسا ہوتا ہے، اور بچے جو ہیں وہ کس طریقے سے کھاتے ہوں گے، کس طرح وہ مینیج کرتے ہوں گے۔ تو اکثر وہ مجھ سے بات کرتے کہ اس طرح کھانا ہے تو میں باہر سے آرڈر کرتا ہوں، اور مجھے باہر سے کھانا پڑتا ہے۔ تو پھر جب ہم لوگ یہاں شفٹ ہوئے تو مجھے لگا کہ اور بھی بہت سارے ایسے بچے ہوں گے، اور ایسی بہت ساری مائیں ہوں گی جن کے بچے باہر سے کھانا کھاتے ہوں گے، تو ان کا بہت دل دکھتا ہوگا کہ وہ کس طرح جو ہے، وہ آپ کو پتہ ہے باہر سے روز روز کھانا وہ صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور جیب پر بھی بڑا بھاری ہوتا ہے۔ تو کچھ اچھا اور صاف ستھرا اور گھر کا بنا ہوا کھانا ہم ڈیلی بھی کھاتے رہیں تو ہم کبھی تنگ نہیں آتے، لیکن اگر باہر سے کھانا ہم 2 دن یا 3 دن کھاتے ہیں تو بہت زیادہ ہماری طبیعت بھی خراب ہو جاتی ہے، اور پھر وہ صحت کے لیے بھی اچھا نہیں رہتا۔ مجھے بالکل بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ کس طرح یہ کام سٹارٹ ہوگا۔ میں نے 2-4 ویڈیوز دیکھنی شروع کی ہیں،
اور پھر تھوڑا سا سمجھ آیا کہ کس طرح کام کرنا ہے، کیسے کیا جا سکتا ہے اس کام کو. یعنی کہ میں نے بالکل ایسے ہی انے وانی سٹارٹ کر دیا تھا. میں نے پہلے اس کی ویڈیوز دیکھی ہیں اور کافی سارا سرچ کیا ہے اس کے بارے میں. تو پھر اس کے بعد مجھے لگا کہ مجھے کام کرنا چاہیے. اور گھر میں بیٹھ کر کام کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، کسی کے لیے بھی کوئی مشکل نہیں ہے. تھوڑی سی محنت ہے، اور محنت کے بغیر تو کامیابی مل ہی نہیں سکتی نا. یہ اب میں اس کو پیک کر رہی ہوں. پہلے میں اس کو شاپر میں رکھوں گی. شاپر میں رکھ کے سارے جتنی بھی سرونگس ہوتی ہیں، 2 ہوں 1 ہوں، سب کو میں پہلے تو اسکاچ ٹیپ ہوتی ہے اس سے اچھی طرح اس کو ریپ کرتی ہوں 2-4 دفعہ گھما کے، اور پھر اس کو شاپر میں بند کرتی ہوں. ابھی میں اس پہ آرڈر نمبر لکھوں گی اور پھر اس کو میں پیک کروں گی، ریڈی کروں گی بھیجنے کے لیے نا. میں اس کے اوپر بھی جو ہے وہ آرڈر نمبر لکھ دیتی ہوں، تاکہ خدا نخواستہ اگر باہر کا ریپ پھٹ بھی جاتا ہے تو اندر جو چیز ہے تو اس کا پتہ ہو کہ یہ آرڈر نمبر کون سا ہے. کیونکہ ابھی جو ڈیوائس آ رہی ہے نا، وہ اس پہ جو ہے وہ بل نہیں بنتا ہے. وہ آپ صرف آرڈر نمبر آپ کو لکھنا پڑتا ہے، کیونکہ اس میں سے پرنٹ نہیں نکلتا. تو پہلے جو ڈیوائس آتی تھی فوڈ پانڈا کی، اس میں سے ہم پرنٹ نکال سکتے تھے آرام سے، لیکن وہ بھی ایک الگ سے خرچہ ہے. یہ اس طرح میرے خیال میں تو زیادہ بہتر ہے. ابھی ایک آرڈر میں نے ریڈی کیا تھا تو ساتھ ہی دوسرا آرڈر بھی آ گیا. اس میں ایک آلو چکن تھا، ایک منٹ رائتا تھا اور 2 روٹیاں تھیں. تو یہ بھی ساتھ ساتھ بناتے جاتے ہیں اور بات بھی کرتے ہیں آپ سے. اچھا، کیلکولیشن کا بہت ایشو ہوتا ہے ہم سب کو، کہ ہم لوگ سرونگ کس طرح کیلکولیٹ کریں اور کس طرح پرائس نکالیں، اور کس طرح جو ہے وہ ہمیں سمجھ آئے گا کہ ہماری پر سرونگ پہ خرچہ کتنا ہے اور اس میں سے ہماری بچت کتنی ہے، فوڈ پانڈا کا کتنا ہے. تو اس کے لیے میرے پارٹنر یعنی کہ میرے جو ہسبینڈ ہیں، انہوں نے مجھے ایک کیلکولیٹر بنا کے دیا ہے. تو وہ کیلکولیٹر آپ لوگ بھی یوز کر سکتے ہیں، کوئی بھی یوز کر سکتا ہے. وہ کمپیوٹر پہ بھی یوز ہو سکتا ہے اور موبائل پہ بھی یوز ہو سکتا ہے. تو اگر آپ اس طرح کا کرنا چاہیں گے تو آپ مجھے بتائیے گا، تو میں ضرور آپ کو وہ لنک شیئر کروں گی. کیونکہ وہ ہم نے کیلکولیٹر خود بنایا ہے، کسی کمپنی کا نہیں ہے. تو میں آپ کو اس کا لنک دے دوں گی، پھر آپ لوگ بھی کیلکولیٹ کر کے اپنی پرائس نکال سکتے ہیں. اپنی سرونگ کی جو کاسٹ ہے اور جو اس کی بچت ہے اور جو فوڈ پانڈا کا کمیشن ہے، وہ سارا آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں اس میں. تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ کو کتنی بچت ہو رہی ہے، کسی چیز میں بچت ہے بھی یا نہیں ہے. اور ساری ڈشز میں ایک جیسی بچت کبھی بھی نہیں ہو سکتی ہے. کچھ ڈشز ہیں جن پہ ہم کاسٹ کم آتی ہے اور اس کی رننگ زیادہ ہوتی ہے، یعنی کہ وہ زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں، زیادہ آپ کی سیل ہوتی ہیں، اس پہ کاسٹ کم آتی ہے تو اس میں بچت زیادہ ہے. لیکن آپ کو صرف وہی ڈشز نہیں رکھنی، آپ کو ورائٹی بھی رکھنی ہے. زیادہ ڈشز ہوں گی تو ظاہر ہے کہ آرڈرز بھی زیادہ آئیں گے. کچھ ڈشز ایسی ہوتی ہیں جس میں تقریباً برابر برابر 50-50 ہی ہوتا ہے، کہ بس آپ کو بچت تو نہیں ہو رہی لیکن آپ کی سیل بھی ہو رہی ہیں، اس سے لوگوں کا ٹیسٹ بھی بن رہا ہے، آپ کے کسٹمر بن رہے ہیں. وہ ایسی ڈش جس پہ آپ کو کچھ بچت نہیں ہو رہی، لیکن اس کے ساتھ 1-2 ڈشز اور ایسی چلی جاتی ہیں آپ کی اسی کسٹمر کے پاس، جس میں آپ کی جو بچت ہے وہ زیادہ اچھی ہے. تو اس طرح مل ملا کے جو ہے وہ کافی اچھا ہو جاتا ہے. تو ہمیں اپنی ورائٹی دیکھنی ہے، اپنی ڈشز کو دیکھنا ہے کہ ہم کیا کیا رکھ رہے ہیں، اور اس کی کاسٹ اور اس کا خرچہ جتنا ہے اور جتنی بچت ہے وہ ساری ہم کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. وہ کیلکولیٹر کا لنک میں آپ کو ضرور دے دوں گی، ٹھیک ہے. یہ جو میں لیکوڈ والے اسپیشلی ہوتے ہیں، جیسے سالن ہو گیا آلو چکن کا، یا یہ رائتا ہے، تو ان کو میں ریپ ضرور کرتی ہوں اسکاچ ٹیپ کے ساتھ. تو اس طرح ایک پرائیویٹ آرڈر میں میرے پاس جو ہے وہ میں نے ایسے ہی بھیج دیا تھا بغیر ریپ کیے ہوئے. تو پھر انہوں نے مجھے پکچر بنا کے بھیجی کہ وہ سارا جو سالن تھا وہ گرا ہوا تھا شاپر کے اندر. وہ گرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم لوگ گرم گرم جو سالن ہے وہ اندر سرونگ میں ڈال کے تو اوپر سے اس کو ڈھکن لگا کے بند کرتے ہیں، تو اس کے اندر جو ہے وہ ایک گیس بن جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ پریشر کے ساتھ ڈھکن اس کا کھل جاتا ہے اور وہ سارا ہمارا سرونگ خراب ہوتی ہے. پھر میں نے اسی وقت جو ہے ان کو کہا کہ میں ابھی جو ہے وہ رائڈر کے ہاتھ آپ کا بھجوا دیتی ہوں. تو پھر میں نے وہی سرونگ ان کو دوبارہ بھجوائی ہے ایک. تو اسی لیے ہمیں پہلے سے ہی ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری چیز جو ہے وہ خراب نہیں ہو اور کسٹمر کے پاس بڑی سیفلی پہنچے اور بڑے اچھے طریقے سے. اور وہ کہتے ہیں نا کہ آپ سامنے سے نظر آ جاتا ہے کہ آپ کیا ہیں. اگر آپ کی پریزنٹیشن اچھی ہے، یعنی کہ آپ کی پیکنگ اچھی ہے،
تو آپ کا کھانا اگر تھوڑا بہت 19-20 ہو بھی جائے کسی چیز میں تو چل جاتا ہے، لیکن بعض کسٹمر ہوتے ہیں نا وہ ہر چیز کو نوٹ کرتے ہیں، اور ذرا سی چیز ادھر ادھر ہو تو وہ ریویو بھی دے دیتے ہیں اور ساتھ میں 1 اسٹار بھی دے دیتے ہیں۔ میرا ماشاءاللہ سے جو ریسٹورنٹ ہے وہ 5 اسٹار کے ساتھ چل رہا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو میں کوشش کرتی ہوں کہ ہر چیز پرفیکٹ ہو۔ یہاں میں نے ابھی آلو گوبھی بھی بنانے کے لیے رکھی ہوئی ہے، تو میں نے 2 کلو گوبھی لی تھی اور 1 کلو اس میں آلو ڈالے ہیں، لہسن، پیاز، ہری مرچیں، ٹماٹر، یہ سارا کچھ جیسے مسالہ ہم عام طور پہ بناتے ہیں اس طرح کا مسالہ بنا کے، تو اس کو تھوڑا سا یہ ہے کہ اس کو تھوڑا سا آپ اسپائسی رکھیں، اور بعد میں بھی ہرا دھنیا اور ہری مرچیں جو ہیں وہ ضرور ایڈ کریں۔ اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ اس میں آپ کا نمک اور مرچ تھوڑا سا کم ہے تو آپ جب آپ سرو کرنے لگیں یعنی کہ دینے لگیں آرڈر، تو آپ نے تھوڑا سا آئل لینا ہے اور فرائی پین میں ڈال کے اس میں 2-3 ہری مرچیں ڈالنی ہیں اور ان کو ہلکا سا فرائی کر کے تو اس میں یہ سالن ڈال کے اوپر سے گرم مسالہ ڈال کے، تو وہ آپ کا ایک دم سے بالکل پرفیکٹ ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور جو کچھ باتیں رہ گئی ہیں وہ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم ضرور کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، میری بہت ساری دعائیں اور محبت، اور آپ کی محبتوں کا بھی بہت شکریہ جو میری بہنیں مجھے کمنٹس کرتی ہیں اور جو اپریشیٹ کرتی ہیں۔ جزاک اللہ خیراً۔ اللہ حافظ۔